آپ نے نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی کا، یعنی سب سے بڑے ہمارے صوفی، ان سے ابتدا ہوئی، جسے کہتے ہیں مڈ لگا، بہت بڑے، لیکن وہ صوفی نہیں تھے، وہ خلیفہ بغداد کے دربار میں ایک پہلوان تھے، ایک بہت بڑے ریسلر تھے، جیسے آپ کے یہاں گاما پہلوان نہیں تھا اور دنیا میں مشہور تھا، تو جنید بغدادی بھی مشہور تھے، اتنے بڑے پہلوان، تو کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک روز وہ دربار میں بیٹھے ہوئے، خلیفہ بھی ہے، تو ایک دبلا پتلا کمزور سا آدمی، مریض سا، فاقہ زدہ بیچارہ، شکل سورج کا بہت پیارا اور بہت اچھا، آیا اور خلیفہ وقت سے کہنے لگا، کیا خلیفہ، میں جنید کے ساتھ کشتی لڑنی چاہتا ہوں۔ تو جتنے دربار میں لوگ ایسے ہاتھ پڑے، کہنے لگے یہ کیا پیدی کا شوربہ، تو شکل دیکھ اپنی اور اپنا وجود دیکھ، اور تو اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ، انہیں کہا نہیں جناب، مجھے کچھ داؤ ایسے آتے ہیں، کچھ چیزیں میں ایسی جانتا ہوں جو کہ اور پہلوان نہیں جانتے، اور وہ ہمارے پاس کچھ خاندانی گور ہیں، ہوتے ہیں داؤ، تو وہ میں لگاؤں گا، اور آپ کا جو اتنا بڑا نامی گرامی رستم زماں ہے، یہ چاروں شانے چیزیں ہے۔ حضرت جنید بھی سنتا یہ بات بہت حیران ہوئے، اور کچھ تھوڑا سا گھبرائے بھی، اللہ جانے ان کو کچھ ایسا راز آتا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، چنانچہ وقت مقرر ہو گیا، جگہ طے کر دی گئی، اور خلیفہ وقت وہاں پہنچ گیا، اور سارے درباری اور بغداد کے سارے لوگ کہ یہ آج کیا ہونے لگا ہے، اور وہ بھی خم ٹھونکتے ہوئے، جو پدا کمزور دبلا پتلا آدمی مشکل سے کھڑا ہو سکتا تھا، تو وہ بھی آ گیا میدان میں، اور اصلی پہلوان جو تھے وہ بھی اپنا لنگر لنگوٹ کر کے آ گئے۔ تو اس نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، سلام کیا، ایک دوسرے سے ملے، سلامی جیسے رہ کرتے، اور جب حضرت جنید بغدادی کا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا تو وہ ذرا پیچھے ہٹا، پھر اس نے ایک چھلانگ لگائی، دبلا پتلا کمزور سا آدمی جو تھا، اور اچھل کر ان کے گلے سے لپٹ گیا اور لٹک گیا۔ اب یہ تو کوئی داؤ نہیں ہے نا کہ آدمی اس کے گلے، وہ حیران ہوئی جنید بغدادی، اور جب لٹک گیا تو ان کے کان کے پاس منہ کر کے کہنے لگا کہ میں سید زادہ ہوں اور 7 دنوں سے بھوکا ہوں، میرے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ ڈھونگ میں نے اس لیے رچایا ہے جنید کہ تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میری کوئی عزت اللہ کے واسطے ہو سکے۔ اور تو جنید بغدادی نے یہ سنا اور اس کا زمین پہ قدم رکھ کے دھاڑ کر کے گرے اور اس سے ڈھہ گئے، اور وہ ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، اور تالی بج گئی، اور دنیا حیران پریشان ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو ایسا داؤ آتا ہے جو دنیا میں کسی اور آدمی کو نہیں آتا، اور میں اس کے سامنے چت ہو گیا ہوں، اور یہ واقعی طاقتور ہے۔ وہ تو جناب خلیفہ نے اس کو جو بھی کچھ انعام اکرام خلعت وغیرہ دینی چاہیے دی، اور وہ اپنا تولیہ یا جو گلے میں چھاپا جھاڑتے حضرت جنید بغدادی، وہ کہہ کہ اے خدا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا، لیکن ایک تیرے بندے کی عزت رکھی ہے، اس کے بدلے میں مجھے بھی تو کوئی ایسا روحانی درجہ عطا فرما جو تو اپنے بڑوں کو دیا کرتا ہے۔ تو وہ ولی کامل ہوئے، اور ان کی جو تعلیم ہے، ان کی جو شکشا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی ذلیل، چھوٹا، حقیر نہیں جاننا ہے۔ جو آپ جانیں گے آپ کے درجات کم ہوتے جائیں گے، جو آپ حضرت جنید بغدادی کا رویہ اختیار کریں گے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے، میں پھر چلتے ہوئے آخری بات یہ کہوں، اور یہ ہونی نہیں چاہیے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر پہلے تو ایک بات کچھ منہ سے نکال دیتے ہیں، اور پھر اپنے تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے اس چیز کو ترا امتیاز بنا لیتے ہیں جو آپ کے کمال کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، اللہ کے واسطے یہ عطائے خدا بندی ہے، اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے کرو۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ صرف آپ کی ذات ہی اس کو پر رہنے لگی، آپ یا آپ کے بچے جیسا، تو یہ زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو جائے گی۔
خالی ساری ویران دنیا میں لوگوں کو آباد رہنے دو، ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے دو. ہاں میں چلتے چلتے یہ بتاؤں کہ وہ بچہ مل گیا